ہیلو السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو انکلز ٹاک شو۔ انکل، لاسٹ ٹاپک ہمارا بڑا ہی اہم تھا اور زبردست طریقے سے آپ نے اس کو ڈیفائن کیا، لیکن کچھ کمی رہ گئی ہے، کچھ آپ اس کو جو ہے وہ سم اپ کر دیں۔ آج سوال یہ تھا کہ اللہ کی ہدایت کیا ہے اور کون لوگ ہدایت یافتہ ہیں؟ جی انکل۔ السلام علیکم پاکستان اور تمام دوستوں، آپ کا انکل دوبارہ حاضر ہو گیا ہے آپ کی خدمت میں، اور طاہر فاروقی صاحب سے تو ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ اچھا موضوع آپ نے لایا پچھلے ہفتے، اور میں اس کو تھوڑا اور ایلابوریٹ کر دوں۔ ہدایت اللہ جیسا میں نے کہا، لوگ بڑے پیار سے اپنے بچوں کے نام بھی رکھ دیتے ہیں ہدایت اللہ، اللہ کی ہدایت والا۔ تو اس پہ میں آپ کو تھوڑا تشریح اس کی کروں۔ آپ نے ہر وہ عمل کرنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل۔ اب لاکھوں ہزاروں عمل ایسے ہیں جس پہ آپ نے سیکھنا ہے کہ یہ صحیح کب ہے اور غلط کب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس پیمانے پر کام کرنا۔ آپ مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے ایک غلط چیز کو تشکیل دینا شروع کر دی، وہ بعد میں آپ کی عادت بنے گی جو اللہ کی ہدایت کا حصہ نہیں ہے۔ آپ کے نبی نے کیا کہا؟ آپ نے قطعاً جھوٹ نہیں بولا۔ کسی کی جان بچانی ہے یا آپ نے آگے پیچھے دو چار الفاظ کر دیے تو چلیں اس کی معافی، اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے، اور آپ کو وہ چھوٹا سا لیٹیٹیوڈ بھی دے سکتا ہے۔ کسی کے ساتھ آپ سے نادانستگی میں زیادتی ہو گئی، اس کی بھی معافی۔ کہیں آپ ڈر گئے اور آپ نے سچ نہیں بولا، اس کی بھی معافی۔ اس نے بتانا نہیں کسی کو، اپنے خوف کو بتانا نہیں، میرے ساتھ رکھو، میں نے تمہیں اس میں بھی درگزر کر دینا کہ تم نے گالی کھا لی اور وہ تمہاری فیملی کو جا کے پڑ گئی، لیکن تم میں وہ حوصلہ نہیں تھا، وہ طاقت نہیں تھی، وہ ایمان نہیں تھا، تم ڈر گئے، لیکن تم نے کسی کو بتایا نہیں۔ میں ایسی چیزوں پر بھی تمہاری تنبیہ کے بجائے تم پہ رحم کر کے تمہیں معاف کر سکتا ہوں، اور تمہیں وہ ہدایت دوں گا، وہ طاقت دوں گا کہ تم بزدلی سے ہٹ جاؤ گے اور سچ کے قریب آنا شروع ہوگے۔ یہ بھی ہدایت کا حصہ ہے۔ اب لین دین کیا ہوتا ہے؟ آپ نے صحیح تول کے دینا ہے، صحیح، آپ نے کہیں ڈنڈی نہیں مارنی، آپ نے جھوٹ بول کے کاروبار نہیں کرنا ہے۔ فیملی کے حقوق، دوستوں کے حقوق، محلے داروں کے حقوق، اس پہ آپ نے مسلسل کام کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت سب سے پہلے، اس فاؤنٹین سے ہی تو تجھے لائٹ ملے گی، اس فاؤنٹین سے تجھے نور بصیرت ملے گا، اس رحمت سے تیرا پورا آسمان اللہ کے نور سے جو تیری چھت ہے روشن ہو جائے گا، اور وہ نور تیرے دل میں اتر جائے گا۔ تو وہ نور دل میں کیسے اترے گا؟ جب تو سچ بولے گا، اور آپ کے اپنے نبی سے بہتر مثال آپ کو نہیں ملی۔ حضور کی زندگی دین کا اوڑھنا اور بچھونا ہے، صبح کی پہلی ترتیب سے لے کر آخری ترتیب تک آپ نے حضور کی سوانح حیات پڑھے، حدیث نبوی پڑھے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کس لیول کی زندگی حضور نے گزاری۔ اور حضرت علی نے کہا کہ بھائی مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ اب جب میں رفتار سے دوڑتا ہوا اور پورے ایمان کے ساتھ اپنے رب کی طرف آیا ہوں واپس، تو اب میرے دماغ کے دریچے کھلنے لگے کہ یہ خوبصورت بات جو حضرت علی کی ہے وہ کتنی شاندار اور کتنی گہری بات ہے اور کتنی پریکٹیکل بات ہے۔ بھائی ہر چیز پہ آپ کو پابندی ملے گی جس میں آپ کو خرابی سے روکا جائے، اس کی پابندی آپ نے کر لی تو آپ کی منزلیں انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ کے آسمانوں میں اتنی بلند ہوگی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. فرشتے بھی آپ کو رشک سے دیکھیں اور آپ کے ساتھی دنیا والے, دوسرے آسمانوں والے, دوسری دنیا والے, دوسری کائنات والے, اللہ کی کائناتیں بہت وہ حیران ہو جائیں. یہ دیکھو اللہ کی ہدایت میں کیا راز ہے, اللہ کی ہدایت میں کیا پرسرار چیزیں ہیں, کیا معجزے ہیں. اچھا, اب آپ لین دین کسی کے حقوق والی بات پہ بولوں گا اور تھوڑا میں اس کو گہرا کروں گا, اس پہ تھوڑا سا برش لگاؤں گا تاکہ لوگوں کے ذہن سے گرد ہٹے یہ ضلالت کی اور یہ بے ایمانی کی اور یہ شیطانیت کی کہ بھائی اپنے بھائی کا تو گوشت کھا رہا ہے. اگر تو نے اپنے بھائی کا یا بہن کا یا اپنے بیٹے کا یا اپنے قریبی رشتہ دار کا اگر تو نے حق مارا ہے نا, تو تیرے سے بدتر ذلیل انسان کوئی نہیں. یہ میری اپنی فیملی میں ہو رہا ہے, مجھے کوئی شرم نہیں ہے. آپ کو ٹی وی غلط کہہ گیا, یوٹیوب پہ بیٹھ کے آپ کو میں یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. ہماری فیملی میں کچھ ایسے عناصر آ گئے ہیں, مجھے کہتے ہوئے کوئی اعتراض نہیں ہے, اور یہ اللہ کرے یہ ویڈیو وائرل ہو جائے. شیطانیت کی انتہا ہے جس پر میرا اپنا سگا بھائی, چھوٹا بھائی اور میری اپنی بہن, انہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے ہمارے قانون دان صاحب کے ساتھ. تو یہ بے ایمانی ہو رہی ہے پاکستان میں. اس کو آپ ہدایت کہتے ہیں. نماز بھی پڑھ رہے ہیں, خیرات بھی دے رہے ہیں, اور کتے سے بدتر آپ کی سوچ ہے, حیوان سے بدتر آپ کی سوچ ہے. کتنے لاکھ کھائے گا, کتنا سونا چرائے گا, کتنا جھوٹ بولے گا, اور کہاں کہاں جھوٹ بولے گا, اور منافق بن کے لوگوں کو بولے گا کہ تو ایک اچھا انسان ہے, تو لوگوں کا خیال کرتا ہے, لوگوں کی خدمت کرتا ہے. لعنت ہے تیری خدمت کے اوپر. ٹھیک ہے, تو بے روپیہ ہے, منافق ہے. اور اسلام نے جو درجہ دیا ہے نا منافق, یہ آپ نے بالکل نہیں بھولا. یہ تو معافی سے بھی گئے, دینے کے دینے پڑ گئے. آپ کر لیں دبا کے بات ہے, خیرات کر لیں, کچھ نہیں قبول ہونا. اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے سب کچرے میں پھینک, کیونکہ تو نے اس کے ہدایت کے خلاف اور احکام خدا بندی کے خلاف کام کیا. تو انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. تو اپنی فیملی بنائے گا, اپنے فیملی کو بھی حرام کھلائے گا. اگر کسی بھائی کا حق مانتا ہے, کسی بہن کا حق مانتا ہے, کسی محلے دار کا حق مانتا ہے, باز آ جا. یہ تمام بھائیوں کے لیے مشورہ ہے, خالی میرے اپنے بھائی کے لیے نہیں. چھوٹا بھائی ہے میرا, آج بھی میں اس کے ہدایت کے لیے دعا مانگ رہا ہوں. یا اللہ اس کو ہدایت دے دے, اس کے دل کو اسلام کے نور سے اور تیری ہدایت سے منور کر. اور اگر نہیں کر رہا ہے, اور ہماری بہن, اس کے بیٹے وہ تقریباً اسلام کے خلاف کام کریں, جھوٹ بولتے ہیں صبح سے شام تک. کیا تربیت کی ہے بھائی تم نے اپنے بچوں کو؟ اپنے ماں کو غلط مشورہ دے اور اپنے ماموں سے مل گئے. کیوں مل گئے؟ شیطان آدمی, تم کو اتنی عقل نہیں ہے. ابھی 30 40 45 سال کے ہو گئے, تم کو اتنی عقل نہیں. دوسرا ایک اور بھتیجا ہمارا, ایک بھائی کا بیٹا, وہ اپنے حقوق نہیں لڑا. ہم نے اس سے کہا بھائی تیرے پیسے بن رہے, لے لے پیسے, ٹیبل پہ پیسے رکھ لیتے, اور اس میں چھوٹا بھائی بھی دے دے. بہن کے حصے میں جو ہے اس میں بھی ایک چھوٹی سی غلطی, شریعت کو صحیح نہیں جاننے سے اس سے بکرے غلط ہو گئے, اس کو صحیح کرنا ہے. میرا ووٹ اپنے اس بھتیجے کے فیور میں, جو ہمارے عامر بھائی کا بیٹا ہے, اس بھتیجے کا نام زلفی. اس کو یہ کیس لڑنا چاہیے. تو بھی حقوق والی بات سے اور اللہ کی ہدایت سے باہر نہیں ہے. اگر مسلمان کا بیٹا ہے نا تو اپنے حقوق کے لیے لڑ. خاموش ہو کے بیٹھ گئے, بہت ہو گئی. اس کو شکایت کہتے ہیں, لیکن شکایت بھی تو آپ سے کریں گے. اس سے پہلے کہ میں اللہ سے شکایت کروں, آپ سے کریں. معاشرے کا حصہ ہے, اس کے اوپر سایہ اللہ تعالیٰ, وہ سن رہا ہے, اس وقت سن رہا ہے. یا اللہ
इन लोगों को हिदायत दे दे और इनको सही रास्ते पर ले। हमारे प्यारे हुजूर के सदक़े में, प्यारे हज़रत ईसा की जूतियों के सदक़े में, प्यारे हज़रत मूसा की जूतियों के सदक़े में, प्यारे हज़रत दाऊद के, प्यारे हज़रत इलियास के, प्यारे हज़रत याह्या के, प्यारे हज़रत नूह के, प्यारे हज़रत लूत के, सबके सदक़े में, और अजीम इंसान जो पैगम्बरों से पहले है, सिद्धार्थ साहब हो गए, बड़े प्यारे इंसान, हरे कृष्णा बड़ा प्यारा इंसान, गुरु नानक मैं इतना प्यारा इंसान। ओ भाई, इनकी भी कदर करो, उनके दिल को अल्लाह ने मुनव्वर किया है, भले वो पैगम्बर हो नहीं हो, उन्होंने काम किया इंसानियत के लिए। तुम्हारे जैसे हैवानों को सिखाने के लिए उन्होंने मेहनत की। उनका एक मर्तबा है अल्लाह ताला के पास, और आपके पास भी होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुआ कर रहा हूँ इन लोगों को हिदायत दे दे, इसमें पूरी कौम शामिल है, खाली मेरी फैमिली नहीं, हर फैमिली में तनाज़ा बना हुआ है। भाई भाई की शक्ल नहीं देखता, बहन भाई से बात नहीं करती, बेटा बाप से बात नहीं करता, मामू भांजे से बात नहीं करता, चचा भतीजे से बात नहीं करता। ये लानतें सारी बटोरने के बावजूद तुझे एहसास नहीं हो रहा कबीस, तूने प्यार को, जिसको लव कहते इंटरनेशनल ज़बान में, वो ज़ाया कर दिया। जहाँ प्यार नहीं है और जहाँ माफ़ी नहीं है, वो माशरा पनस बनता है। हज़रत ईसा ने कहा प्यार करो, मोहब्बत करो और माफ़ कर दो। सच के साथ खड़े हो जाओ, सच ने आपको आज़ाद कर देना। इंसान बनने का कब प्रोग्राम, और नहीं बन रहे ना, तो दुआ कर रहा हूँ पैगंबरों की, मुझे पैगंबरों ने सिखाया है। आपको हिदायत नहीं मिलती ना, तो अल्लाह ताला आपको नीस तो नाबूद कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।